جی السلام علیکم۔ کھٹی میٹھی یادوں میں شاہد انصاری شہداد پور سندھ سے آپ سے مخاطب ہے۔ تو یہ شہداد پور سندھ وہ جگہ ہے جہاں میری پوسٹنگ ہے، تو نوکری کے لیے مجھے ظاہر ہے یہاں پہ آنا پڑتا ہے۔ تو جناب شفیق بھائی کا میسج سنا جس میں آپ کے دو واقعات، آلو آپ نے کھائے نظر سر کے سالن میں سے، اور سموسے جو محمد علی صاحب نے کھائے، تو اس کے بعد پانی جو انہوں نے پیا، سنا بہت مزہ آیا۔ تو میں بھی ایک واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ واقعہ پہلے میں گروپ میں سنا چکا ہوں، لیکن چونکہ پرانے واقعات سنانے کی اجازت دے دی گئی ہے تو یہ واقعہ پیش خدمت ہے۔ تو ہوا کچھ اس طرح سے کہ ہم لوگ کے الیکٹرک میں کام کرتے تھے، کراچی الیکٹرک میں، اور یہ بجلی کی ڈسٹریبیوٹر سپلائر کمپنی ہے، یعنی بجلی فراہم کرتی ہے کراچی شہر کو۔ تو اس کے کال سینٹر پہ ہم کام کرتے تھے۔ تو میں تھا اور میرے ساتھ میرا ایک اور دوست تھا فرحان نورانی۔ ہم دونوں کی شکلیں کافی حد تک ملتی جلتی تھیں۔ تو جناب ہفتے کا دن تھا، اور ہمارا جو دفتر تھا وہ حسن اسکوائر پہ واقع تھا، اور حسن اسکوائر پہ نا سوک سینٹر پہ ہمارے دفتر کے پیچھے ہی کے ڈی اے کی بلڈنگ بھی تھی، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، جو یعنی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور لیزز وغیرہ کے حوالے سے جو ادارہ ہے، اس کی بلڈنگ بھی تھی۔ تو جناب ہوا ایسا کہ بھئی پروگرام بن گیا سموسے لانے کا۔ سموسے لے کر آئے تو ہم سب نے سموسے لیے۔ تو کال سینٹر میں سموسے کھانا الاؤ نہیں تھا، سموسے بسکٹ اور یہ چائے یہ سب کچھ الاؤ نہیں تھا، اس کے لیے کیفیٹیریا بنا ہوا تھا، لیکن کبھی کبھی بہرحال ہم گزارا چلا لیتے تھے، چھپ چھپ آ کے کھا لیتے تھے۔ تو ہوا ایسا کہ میرا دوست جو فرحان نورانی تھا، وہ سیٹرڈے کو اس نے جناب کیا ہوا کہ جیسے ہی ہم کال سینٹر پہنچے سموسوں کا پیکٹ لے کے، تو فرحان نورانی نے ایک سموسہ نکالا اور سموسہ کھانے لگا۔ اچھا سموسہ کھاتے کھاتے جناب اچانک اس کو پتہ نہیں کیا ہوا کہ سموسے کا ایک بڑا سارا نوالا جو ہے نا اس نے اپنے منہ میں بھر لیا بھائی۔ اچھا ہمارے جی ایم صاحب تھے شارق کریم، جنرل مینیجر جو کال سینٹر کے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ جب بھی وہ راؤنڈ پہ آتے تھے نا تو ہم سیٹس پہ بیٹھے ہوتے تو ہمیں ایسے تھپکی دیتے تھے، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہے، السلام علیکم، السلام علیکم، ایسے ان کا اسٹائل تھا۔ تو اب چونکہ ہم لوگ تو بلائنڈ تھے، جب بھی وہ ایسا کرتے تو ہم کھڑے ہو جاتے تھے ان کے احترام میں، اور سر خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، یہ وہ۔ تو ہمارا ایک دوست تھا عبد الوہاب، وہ بھی ہمارے بلائنڈ ساتھیوں میں سے تھا۔ تو وہ کیا کرتا تھا کہ وہ شارق کریم بن کے نا ایسے کرتا تھا، السلام علیکم۔ تو ہم نے ایک بار اس نے ایسا کیا، ہم کھڑے ہوئے کہ ہم نے بولا بھائی شارق کریم صاحب آ گئے۔ بعد میں ہم گئے، ہم نے بڑے ادب و احترام سے ہاتھ ملایا، تو بعد میں انکشاف ہوا کہ شارق کریم صاحب نہیں تھے، عبد الوہاب تھا، جو کہ یہ ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ بہرحال تو اس دن ہوا ایسا کہ فرحان نورانی صاحب نے سموسہ اپنے منہ میں بھر لیا۔ اچھا اب جب ہمیشہ عبد الوہاب ہمیں اس طرح سے شارق کریم بن کے جب ہمیں چھیڑا کرتا تھا، تو ہم نے سوچا کہ بھائی سب تو مگر شارق کریم صاحب آتے نہیں، یہ وہاب شارق کریم بن کے چھیڑتا ہے۔ تو فرحان نورانی نے منہ میں سموسہ بھرا ہوتا، اتفاق سے شارق کریم صاحب آ گئے اور انہوں نے پیٹ تھپکی دی، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ، یہ کیا کھا رہے ہیں آپ۔ شارق کریم صاحب نے پوچھا فرحان نورانی سے، یہ کیا کھا رہے ہیں آپ۔ اب فرحان نورانی سمجھا کہ یہ عبد الوہاب ہے۔ فرحان نورانی کہتا ہے دیکھ نہیں رہے سموسہ کھا رہا ہوں، اور کیا کھا رہا ہوں۔ تو شارق کریم صاحب نے جب یہ سنا کہ یہ اس طرح سے اس نے بھڑک کے جواب دیا، تو شارق کریم صاحب تو 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے عافیت اسی میں جانے کہ چپ چاپ یہاں سے نکل لیں وہ۔ اور جب شارق کریم صاحب جب چلے گئے تو جناب لڑکوں نے تو ہنس کے لڑکوں کی سب کی سٹی گم ہو گئی۔ لڑکوں نے بولا بھائی فرحان نورانی یہ کیا تو نے کمینہ پن کیا ہے یہ۔ فرحان نورانی کہتا ہے کیا ہوا، کہتا ہے بھائی تو سموسے کھا رہا تھا۔ بولا ہاں تو کیا ہوا۔ تو بولا تجھے کسی نے کہا، تجھے شارق کریم نے کہا تو سموسے آپ یہ کیا کھا رہے، تو نے بولا سموسے کھا رہا ہوں، اور کیا کھا رہا ہوں۔ تو تجھے پتہ ہے تو نے یہ بات کس کو کہی ہے۔ کہتا ہاں مجھے پتہ ہے، عبد الوہاب بھی حرامی بن کر رہا تھا، میں نے اس کو کہی ہے یہ بات۔ کہتا نہیں وہ ہے عبد الوہاب نہیں تھا، یہ شارق کریم صاحب تھے۔ فرحان نورانی کہتا ہے یار دیکھو بکواس نہیں کرو، یہ عبد الوہاب بدتمیزی کر رہا ہے، یہ جو ہے نا ہم لوگ کو مگر شارق کریم بن کر ڈراتا ہے۔ کہتا نہیں بھائی اللہ کی قسم یہ شارق کریم صاحب تھے، تو جس کی چاہے قسم لے لے شارق کریم صاحب تھے۔ اب جب فرحان نورانی کو یقین ہو گیا کہ شارق کریم صاحب تھے اور مجھ سے بہت بڑا بلنڈر ہو گیا، اب فرحان نورانی کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہوگا۔ فرق کہتا ہے بھائی یار یہ کیا بات ہو گئی یار۔
بہرحال شارق کریم صاحب تو اس وقت چپ چاپ چلے گئے، حالانکہ وہ جی ایم تھے بھائی، وہ کچھ بھی کر سکتے تھے، فرحان نورانی کو ڈانٹ بھی سکتے تھے، اس کی نوکری بھی ختم کر سکتے تھے، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو لائن حاضر بھی، مطلب بہت کچھ کر سکتے تھے، ظاہر سی بات ہے سر، سب سے بڑا آل ان آل تھے وہ کال سینٹر کے، تو کچھ بھی کر سکتے تھے، بہرحال وہ چپ چاپ چلے گئے وہ۔ اگلے دن اتفاق سے سنڈے کا دن تھا، فرحان نورانی کا ڈے آف تھا۔ کال سینٹر میں روٹیشنل بیسس پر ڈے آف ہوتے ہیں، کبھی میرا ہو گیا، کبھی آپ کا ہو گیا، کبھی شفیق بھائی کا ہو گیا، کبھی فلانے کا ہو گیا، کبھی فلانے کا ہو گیا۔ تو اگلے دن فرحان نورانی کا آف تھا سنڈے کو، تو میں سنڈے کو موجود تھا کال سینٹر پہ، اور فرحان نورانی کی میری سیٹ برابر برابر میں ہی ہوتی تھی، اور اتفاق سے یہی سیٹ اپ تھا ہمارے کال سینٹر کا، سٹنگ ارینجمنٹ اسی طرح کی تھی۔ تو بہرحال فرحان نورانی صاحب جو تھے وہ تو چھٹی پہ تھے اگلے دن، تو شارق کریم صاحب دوبارہ آئے، میرے پاس آئے، السلام علیکم۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں غلط فہمی کا شکار نہیں ہوا، مجھے اندازہ ہو گیا کہ شارق کریم ہی ہے۔ اور السلام علیکم، اور سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے۔ شارق کریم مجھ سے پوچھتے ہیں آج آپ نے سموسے نہیں کھائے؟ تو میں نے کہا سر سموسے؟ سر وہ کہتے ہیں ہاں کل آپ نے سموسے کھائے تھے نا، یاد کریں میں نے آپ سے پوچھا تھا یہ کیا کھا رہے ہیں آپ، تو آپ نے پوچھا تھا سموسے، دیکھ نہیں رہے سموسے کھا رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا نہیں سر وہ میں تو نہیں تھا، کل تو میرا ڈے آف تھا۔ کہتے ہیں نہیں کیسی بات کر رہے ہو تم، کل تمہارا ڈے آف نہیں تھا، تم کل یہاں موجود تھے۔ میں نے کہا نہیں سر میرا سیٹرڈے ڈے آف ہوتا ہے۔ بہرحال پھر انہوں نے روسٹر چیک کروایا، پھر ان کو پتہ چلا